مولانا ابراہیم سعید کے بیانات کے لیے ابراہیم سعید آفیشل کو سبسکرائب کریں۔ الحمدللہ الذی خلق الانسان وعلمہ البیان والصلاة والسلام علی سید الانس والجان اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ انتہائی ذی قدر سامعین، سب سے پہلے بارگاہ خداوندی میں دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت حق بولنے کی توفیق عطا فرمائے اور پھر اسی حق پر اللہ کریم ہم سب کو عمل کرنے کے ساتھ ساتھ اپنی اپنی زندگیاں گزارنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کے سامنے جو آیت کریمہ تلاوت کی، سورۃ احزاب آیات نمبر 70 اور 71، اور یقیناً سورۃ احزاب اس کے اندر 24 خطابات ہیں۔ ان 24 خطابات میں سے 12 خطابات جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور 12 خطابات امت کے لیے، اور یقیناً جو آیات آپ کے سامنے پیش کی، اسی آیات کریمہ میں آخری خطاب ہیں امت کو، اور یقیناً اللہ کریم نے اسی آیت کریمہ میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو، وقولوا قولا سدیدا، کہو ایسی بات کہ جو درست ہو، جو مناسب ہو اور حق بات ہو۔ قولا سدیدا، ایسی بات کہ جو درست ہو، مناسب ہو۔ یقیناً انسانی جتنے بھی اعضاء ہیں، ہر ایک عضو کی اپنی ایک اہمیت ہے، اپنا ایک مقام ہے، لیکن انسانی اعضاء میں سے ایک چھوٹا سا عضو جسے زبان کہا جاتا ہے، اس کی بہت زیادہ قدر و قیمت ہے، بہت ہی زیادہ اہمیت ہے، کیونکہ اس کے کرشمے زیادہ ہوتے ہیں۔ ہے تو چھوٹی سی، لیکن اچھائیاں اگر دیکھی جائے
تو اس کی بھی کوئی حد نہیں، اور اگر برائیاں دیکھی جائے تو اس کی بھی کوئی حد نہیں۔ یہ چھوٹا سا عضو اگر آپ صحیح استعمال کرو گے تو یقیناً دنیا میں بھی سکون ہوگا، امن ہوگا، اور ہر قسم کے خطرے سے آپ محفوظ رہو گے، اور آخرت میں درجات بھی آپ کو ملیں گے۔ لیکن یہی عضو اگر آپ غلط استعمال کرو گے تو دنیا میں بھی مار پیٹ، جنگ جھگڑا وغیرہ، اور آخرت کا جو انجام ہے وہ اپنی جگہ۔ تو اس لیے اللہ کریم نے فرمایا، اے ایمان والو، جب بھی کوئی بات کہنی ہو تو بات کہنا ہے، درست بات کہنی ہے، جو مناسب بات ہو، جو حق بات ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہیں کہ جو شخص مجھے زبان اور جو دو رانوں کے درمیان ہے، یعنی جو جبڑوں کے درمیان اور جو دو رانوں کے درمیان ہے، اس کے صحیح استعمال کی ضمانت دیتا ہے تو میں اللہ کا رسول اس کو جنت کی ضمانت دے رہا ہوں۔ اسی طرح ایک دوسرے حدیث میں ہے کہ کامل مسلمان وہ ہیں کہ جس سے دوسرا مسلمان محفوظ رہیں، یعنی اس کے زبان کی شر سے اور اس کے ہاتھوں کے شر سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے، کامل مسلمان۔ اور یقیناً آج اگر ہم اپنے معاشرے پر نظر دوڑائیں، ہمارا معاشرہ جو روز بروز آئے دن نیچے کی طرف جا رہا ہے، اس کا معیار گرتا ہوا جا رہا ہے۔ ہر گھر میں جنگ جھگڑے فساد، محلوں میں یہی حال، علاقوں میں یہی حال۔ تو اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ یہ زبان جو ہے یہ کنٹرول نہیں۔ آج ہمارے بھائیوں کے جو گھر اجڑ رہے ہیں نا، ہمارے بہنوں کے جو گھر اجڑ رہے ہیں، اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ زبان جو ہے یہ قابو میں نہیں ہے، زبان جو ہے یہ کنٹرول میں نہیں ہے۔ اور یقیناً حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا وہ شعر کہ جس میں انہوں نے فرمایا کہ چوری کا یا تلوار کا یا تیر کا جو زخم لگ جاتا ہے وہ بہت جلد بھر جاتا ہے، لیکن جو زخم زبان سے لگتا ہے یہ زخم ہمیشہ ہرا بھرا رہتا ہے، یہ پھر بڑھتا نہیں۔ اس لیے اللہ کریم نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے مومنو اللہ سے ڈرو۔ جب اللہ کا خوف ہوگا تو یقیناً یہ زبان آپ کے کنٹرول میں ہوگی، اور یقیناً جب یہ کنٹرول میں آ جائے تو از خود تمام جھگڑے ختم ہو جائیں، تمام اختلافات ختم ہو جائیں۔ آج جو گھر گھر میں جھگڑا ہے، بہن بھائیوں کے درمیان جھگڑا، میاں بیوی کے درمیان اختلاف، اسی طرح محلے میں آپ دیکھیں جھگڑے ہو رہے ہیں، تو اس کی ساری وجہ جو ہے نا، ساری بنیاد یہی زبان ہے۔ یہی زبان اگر کنٹرول میں ہو جائے تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے۔ اس لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ کبھی کبھار زبان کو نکال کر اس کو پکڑ لیتے اور اچھی طرح اس کو مروڑتے ہیں، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں زبان کو مخاطب کر کے، اگر آپ کنٹرول میں رہی نا تو سب کے سب کنٹرول میں ہیں، اگر آپ قابو میں رہی تو سب کے سب قابو میں ہیں، اگر آپ درست رہی تو سب کے سب درست ہیں، لیکن اگر آپ ادھر سے ادھر ہو گئی، اگر آپ پھسل گئی تو سب کے سب پھسل گئے۔ آج اسی زبان کی آفت کی وجہ سے گھر گھر میں جھگڑے ہو رہے ہیں، بہن بھائیوں کے درمیان جھگڑے ہو رہے ہیں، دوستوں کے درمیان جھگڑے ہو رہے ہیں،
جو محلہ داری ہے نا، جو محلے میں رہتے ہیں آپس میں، حالانکہ محلے کے کس قدر حقوق ہیں، پڑوسی کے کس قدر حقوق ہیں، ان کے درمیان اختلاف ہو رہا ہے. کیوں؟ اسی زبان کی وجہ سے. آج ہماری زبان سے اپنے بہن بھائی محفوظ نہیں تو غیر کیا محفوظ ہوں. آج ہماری زبان سے اپنے جو ہیں وہ محفوظ نہیں تو غیر کیا محفوظ ہوں. آپ خود سوچیں نا. تو اس لیے اللہ کریم نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا. جو بھی بات کرنی ہے تو درست بات کرنی ہے، جو بھی کہنا ہے مناسب کہنا ہے، اور زبان کو کنٹرول میں رکھنا ہے. یقین جانیں یہ زبان جو ہے نا، یہ اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے اگر صحیح استعمال کرو. اور یقیناً اس کے صحیح ہونے پر آپ کے تمام جو مسائل ہیں، جو پریشانیاں ہیں، وہ ختم ہو جائے گی. اور اگر اس کا غلط استعمال ہوگا تو روز بروز آپ کی پریشانیاں بڑھتی جائیں گی، روز بروز آپ کے اختلافات بڑھتے جائیں گے. آج ہمارے معاشرے پہ آپ نظر ڈالیں نا، جو سیاسی لوگ ہیں، جو ان کے ورکر وغیرہ ہیں، آئے روز آپ دیکھیں کس طریقے سے زبان استعمال کر رہے ہیں، کس انداز میں استعمال کر رہے ہیں، اور کس طور پر استعمال کر رہے ہیں. بس جو بھی زبان پر آیا بکا، جو بھی زبان پہ آیا زبان سے نکالا، جو بھی زبان پہ آیا زبان سے نکالا. حالانکہ عقل مندوں کا کہنا ہے نا کہ کانا تو سب کچھ ہے، لیکن بولنا جو ہے نا ہر لفظ نہیں ادا کرنا. بولنا وہی ہے کہ جو مناسب ہو، جس سے جوڑ آئے. وہ بول نہیں بولنا ہے جس سے توڑ آ جائے. ہمارے ہاں ہمیشہ وہی بولی بولی جاتی ہے کہ جس میں ہمیشہ توڑ ہی توڑ ہوتا ہے، جوڑ کی کوئی بات نہیں ہوتی. اسی طرح سیاسی لوگوں سے ذرا ہٹ جائیں، اپنے معاشرے کی طرف آ جائیں، نوجوانوں کی طرف. اسی طرح ہمارے جو بہنیں ہیں دین اسلام کے لحاظ سے، ان کی طرف آ جائیں، ان کے ساتھ بھی یہی معاملہ چل رہا ہے. سارا کا سارا یہ معاملہ ہو، چاہے اسمبلی ہال ہو یا آپ کے گھر کا روم وغیرہ ہو یا آپ کے گھر کا صحن ہو یا جو بھی ہو، جہاں پہ بھی باتیں ہو رہی ہیں توڑ کی باتیں ہو رہی ہیں، جوڑ کی کوئی بھی بات نہیں کر رہا. حالانکہ اللہ کریم نے اسی آیت کریمہ میں فرمایا، حدیث کی طرف نہیں جا رہا، حدیث تو بے شمار موجود ہے، لیکن میں صرف آیات کی وضاحت کر رہا ہوں کہ اللہ کریم نے فرمایا کہ جب آپ نے اپنی زبان کو قابو کر لیا، کنٹرول کر لیا، تو یقیناً میں اللہ کریم آپ کو دو انعام سے نوازوں گا. پہلا انعام یصلح لکم اعمالکم، میں آپ کے اعمال کو درست کر لوں گا، آپ کے اعمال کی اصلاح کر لوں گا. آپ اعمال کے پیچھے لگے ہو، اللہ نے کہا یہ چھوڑ دو، یہ میرا کام ہے. آپ کا کام ہے زبان کو قابو کرنا، زبان کو کنٹرول کرنا. جو کام میرا ہے وہ مجھ پہ چھوڑ دو. جب آپ کی زبان قابو میں آ جائے، جب آپ کی زبان کنٹرول میں آ جائے، میں اللہ از خود آپ کے اعمال کی اصلاح کر دوں گا، میں اللہ از خود آپ کے اعمال کو درست کر لوں گا. تو اس لیے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا. آپ کا کام یہی ہے، جو بھی کہنا ہے درست کہنا ہے، جو بھی کہنا ہو حق کہنا ہے، جو بھی کہنا ہو مناسب کہنا ہے. جب آپ نے اس پہ عمل شروع کر دیا، اللہ کریم فرما رہے ہیں یصلح لکم اعمالکم، میں آپ کے اعمال کی اصلاح کروں گا، میں آپ کے اعمال کو درست کر لوں گا. اور صرف اعمال درست نہ، آگے اللہ نے فرمایا وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، جو آپ کے گناہ وغیرہ ہیں نا، جو آپ سے پہلے ہوئے ہیں، میں اللہ کریم ان گناہوں کو بھی معاف کروں گا. آپ سوچیں نا، میں ان گناہوں کو بھی معاف کروں گا. اور یقیناً یہ زبان جو ہے نا، جس قدر خاموش رہی اسی قدر انسان کامیاب ہوتا ہے.
جس قدر آپ غلط استعمال کرو گے اسی قدر آپ کی پریشانیاں بڑھتی رہیں گی، مصیبتیں بڑھتی رہیں گی، اور روز بروز اختلافات کا جو شرح ہے نا وہ بڑھتا رہے گا۔ اور جب اگر آپ نے اس کو کنٹرول میں رکھا، خاموشی اختیار کی، تو مصیبتیں بھی کم ہوتی جائیں گی، پریشانیاں بھی کم ہوتی جائیں گی، اختلافات بھی کم ہوتے جائیں گے۔ آج ہر گھر میں میاں بیوی کے درمیان جھگڑا، اختلاف، اس کی اصل وجہ کیا ہے؟ زبان۔ ہماری جو مائیں بہنیں ہیں ان کی زبان کنٹرول سے باہر۔ اسی طرح محلے میں دیکھیں، پڑوسیوں کے آپس میں جھگڑا، اختلاف، اس کی وجہ یہی زبان۔ اگر یہ اپنی زبان کو کنٹرول کر لیں اور قابو میں کر لیں، اختلاف ختم، جھگڑا ہی ختم۔ لیکن نہ میں اپنی زبان کو کنٹرول کر رہا ہوں نہ آپ کر رہے ہو، نہ میری زبان کنٹرول میں نہ آپ کی زبان کنٹرول میں۔ بس جو بھی آ رہا ہے ہم اسی زبان سے ادا کر رہے ہیں، جو بھی آ رہا ہے ہم اسی زبان سے ادا کر رہے ہیں، اور لوگوں کے دلوں پر ایسے زخمیں لگا رہے ہیں، ایسے زخمیں لگا رہے ہیں۔ آپ خود سوچیں کہ وہ ہمارے لیے پھر کیسے دعا کریں؟ جب ہم کسی کے دل کو زخمی کریں تو کیسے دعا کریں گے؟ تو یاد رکھیں، ان چیزوں سے دور رہیں۔ معاشرے کو سدھارنا چاہتے ہو، گھر کا اختلاف ختم کرنا چاہتے ہو، محلے کا اختلاف ختم کرنا چاہتے ہو، پڑوسیوں کے درمیان جو اختلاف ہے اسے ختم کرنا چاہتے ہو، اس کا ایک ہی حل ہے کہ زبان کو کنٹرول کر لو، زبان کو قابو میں کر لو۔ یقیناً اختلاف از خود ختم ہو جائے گا، یہ جنگ جھگڑے از خود ختم ہو جائے گا۔ لیکن آپ زبان کو کنٹرول ہی نہیں کر رہے تو مشکل ہے، بہت ہی مشکل، بہت ہی مشکل۔ اور یقیناً زبان کی جو آفتیں ہیں نا یہ بہت زیادہ ہے، بہت ہی زیادہ۔ حالانکہ اسی زبان پر انسان کلمات پڑھتا ہے ایمان کے تو مسلمان ہو جاتا ہے، اسی زبان پر اگر کفر یا شرک کے کلمات ادا کرتا ہے تو کافر اور مشرک بن جاتا ہے، اسی زبان پر اگر انسان کسی کی اچائی بیان کرے تو آپ کو ثواب ملے گا، اجر ملے گا، اور کسی کی برائی کرو تو یقیناً یہ ایک قسم کی غیبت ہے، اس کا گناہ ہوگا۔ الغیبت اشد من الزنا، غیبت تو زنا سے بھی بڑھ کر ہے۔ ہماری زبانوں پر آج کل یہ چیزیں یا شرکیہ کلمات یا کفریہ کلمات یا غیبت یا چغلخوری یا جھوٹے قسمیں یا جھوٹ یا کسی پر بہتان یا الزام، بس انہی پر ہماری زبان تڑا تڑ استعمال ہے، اسی پر۔ حالانکہ زبان کے ذریعے ہم ذکر و اذکار بھی نہیں کر رہے، نہ قرآن کو اٹھا رہے ہیں، قرآن کی تلاوت، نہ کسی کی اچائی، بس برائی 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 برائی۔ اور یقیناً ہم کہتے ہیں کہ جی یہ تو اس کے اندر موجود ہے۔ ارے بابا اس کے اندر موجود ہے اس لیے تو غیبت ہے، اگر اس کے اندر نہ ہو یہ تو پھر بہتان ہے۔ آپ جو کہہ رہے ہو نا بالکل مانتے ہیں انہی کے اندر یہ خرابیاں موجود ہیں، یہ برائیاں موجود ہیں، لیکن آپ ان کے پیچھے کر رہے ہو نا، یقیناً یہ غیبت ہے۔ اور غیبت صرف یہ نا، ہر وہ بات جس پہ انسان ناراض ہوتا ہے، جس پر انسان کو غصہ آتا ہے، جس پہ انسان کو یعنی ناراضگی کا اظہار ہوتا ہے، ایسی بات کرنا مناسب نہیں۔ اللہ کریم نے قرآن کریم سورۃ حجرات میں نہیں فرمایا، سورۃ حجرات میں اللہ نے نہیں فرمایا اے ایمان والو ایک قوم کسی دوسرے قوم کا مذاق نہ اڑائے، ایک فرد کسی دوسرے کا مذاق نہ کرے، ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو۔ غیبت کرنا ایسا ہے کہ جیسے اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا۔ آج اس بیماری میں، اس لت میں کس قدر مبتلا ہے۔ تو اس لیے اللہ کریم نے فرمایا کہ اے ایمان والوں، اگر آپ چاہتے ہو کہ گھریلو زندگی صحیح ہو جائے، امن و امان ہو جائے، پیار محبت ہو جائے، اختلافات ختم ہو جائے، تو صرف ایک کام کرنا ہے، زبان کو کنٹرول کرنا۔ بیگم نے اپنی زبان کنٹرول کرنی ہے، شوہر نے اپنی زبان کو کنٹرول کرنی ہے۔ جب میاں بیوی کی زبان کنٹرول میں آ جائے تو بچوں کی زبانیں از خود کنٹرول میں آ جاتی ہیں۔ بچے جو سیکھتے ہیں نا یہ ماں باپ سے سیکھتے ہیں۔
جس طرح ماں باپ کا کردار ہوتا ہے، جس طرح ماں باپ کا اخلاق ہوتا ہے، جس طرح ماں باپ کی زبان ہوتی ہے، وہی زبان پھر بچے بھی بولتے ہیں، وہی زبان، کیونکہ بچے تو ماں باپ سے سیکھتے ہیں۔ اگر ماں باپ کی زبان کنٹرول پہ آ جائے تو بچوں کی زبان از خود کنٹرول ہو جائے گی۔ اگر ماں باپ کے اخلاق بہتر ہو جائے تو بچوں کے اخلاق بھی بہتر ہو جاتے ہیں۔ اگر ماں باپ کی زبان پر غیبت کے بجائے ذکر و اذکار ہو تو بچوں کی زبان پر بھی ذکر و اذکار ہو۔ اگر ماں باپ کی زبان پر کسی کی برائی کے بجائے اچائی ہو تو یقیناً بچوں کی زبان پر بھی یہی ہو۔ لیکن اگر ماں باپ کی زبان اسی طرح ہے کہ بس جی غیبت پہ غیبت، چغل خوری پہ چغل خوری ہو رہی ہیں، جھوٹے قسمیں، جھوٹے باتیں، الزامات، بہتان اور اسی طرح غیبت وغیرہ ان میں مبتلا ہیں، تو یقیناً یہ بچے ماں باپ کو دیکھتے ہیں اور انہی کا اثر لیتے ہیں۔ جب یہ بڑے ہو جاتے ہیں ان کی زبان پر بھی یہی باتیں ہوتی ہیں، یہی باتیں ہوتی ہیں۔ تو اللہ نے کہا اگر میاں بیوی سکون چاہتے ہو نا، کہ آپس میں سکون ہو، محبت ہو، ہنسنا ہو، مسکرانا ہو، تو ایک ہی کام کرنا ہے، زبان کو کنٹرول میں کرنا ہے۔ زبان کو کنٹرول، لازمی بات ہے، دونوں بشر ہیں، کبھی ایک طرف سے غصہ ہوگا تو کبھی دوسرے طرف سے غصہ ہوگا، اور عموماً مرد حضرات زیادہ غصہ کرتے ہیں کیونکہ بیچارے تکے ہوئے ہوتے ہیں، باہر سے تکے ہوئے آتے ہیں۔ اب اگر تھوڑا بہت غصہ کر بھی لیا، آپ نے برداشت کر لیا، صبر کر لیا، تو یقیناً اللہ آپ کو اس صبر پر بھی اجر دے گا۔ لیکن مصیبت یہ ہے کہ جو شوہر ہوتا ہے بیچارہ ایک بات کہہ دیتا ہے، سامنے سے بیگم دو تین باتیں کہہ دیتی۔ اب جب سامنے سے دو تین باتیں تو شوہر کو غصہ آتا ہے، وہ اور باتیں، وہاں سے مزید باتیں آ جاتی ہیں، تو بس یہاں سے اختلافات شروع، یہاں تک کہ یہ بیگم جو ہے اپنے ماں باپ کے ہاں چلی جاتی ہیں اور شوہر اپنے گھر میں رہتا ہے، بچے بیچارے ایسے ادھر نہ ادھر کے نہ ادھر۔ یقین جانے کئی گھر ایسے اجڑ گئے زبان کی وجہ سے۔ آج کل آپ دیکھیں نا، یہ طلاق کی جو شرح اس قدر بڑھ رہی ہے، کیوں؟ اسی زبان کی وجہ سے۔ اور میں اکثر اپنے مسلمان بہنوں سے کہوں گا کہ جو زبان آپ اپنے ماں باپ کے گھر میں استعمال کرتی تھی نا، وہ زبان میاں کے گھر میں نہیں چل سکتی، وہاں نہیں چل سکتی۔ ماں باپ کا گھر تو ایک الگ گھر ہوتا ہے، وہاں آپ نے جو بھی کہا برداشت کر لیتے ہیں، جس انداز میں بھی کہا برداشت کر لیتے ہیں، کیونکہ وہ ماں باپ ہوتے ہیں، بہن بھائی ہوتے ہیں۔ لیکن ہسبینڈ کے گھر، میاں کے گھر، شوہر کے گھر میں اگر آپ وہی رویہ، وہی طریقہ، وہی زبان استعمال کرو گی تو یاد رکھیں آپ کی گھریلو زندگی کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتی۔ گھریلو زندگی کامیاب کرانا چاہتے ہو تو یاد رکھیں وہی زبان استعمال کرنی ہے کہ جو آپ کے میاں کے گھر میں استعمال ہوتی ہیں، وہی انداز، وہی رویہ، وہی طریقہ، تب جا کے آپ کی گھریلو زندگی کامیاب ہوگی۔ تو یاد رکھیں اسی آیت کریمہ میں اللہ کریم نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اور عجیب اتفاق ہے نا کہ نکاح کے خطبے میں بھی یہ آیت پڑھی جاتی ہے۔ جب نکاح پڑھایا جاتا ہے، جو نکاح خواہ ہوتا ہے خطبہ پڑھتا ہے تو اس میں بھی یہ آیت ہوتی ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا۔ دولہا کو اشارہ کر کے بتاتے ہیں کہ دولہا میاں اگر گھر کو گھر رہنا چاہتے ہو، اگر گھر کو واقعی گھر بنانا چاہتے ہو اور اپنی ازواجی زندگی کو کامیاب کرانا چاہتے ہو، خوشگوار بنانا چاہتے ہو، تو یہ زبان جو ہے نا اس کو قابو میں رکھنا ہے، کنٹرول کرنا ہے، تب جا کے آپ کو ازواجی زندگی کا جو لطف ہے نا وہ آپ کو محسوس ہوگا۔ اور اگر یہ کنٹرول میں نہ ہو تو ایک دن، دو دن، تین دن، چار دن، 5 دن، ہفتہ، 2 ہفتے، مہینہ، 2 مہینے، 3 مہینے، 5ویں مہینے پہ بیگم اپنے ماں باپ کے ہاں، معاملہ خراب ہے۔ تو اس لیے فرمایا یہ زبان جو ہے نا اس کو کنٹرول کرنا ہے،
زبان کو جب کنٹرول کر لیا تو سب کچھ کنٹرول ہو جائے گا۔ اور میں مختصر کہوں گا کہ اگر کوئی چاہے مصیبتیں ختم ہو جائیں، پریشانیاں ختم ہو جائیں، تو ایک ہی کام کرنا ہے، زبان کو کنٹرول کریں، جس موقع پر بات کہنے کی ضرورت ہو وہاں پر بات کہیں، جہاں پہ ضرورت نہیں خاموش رہیں۔ اور اگر کوئی چاہے کہ جی گھریلو زندگی خوشگوار بن جائے تو بس یہی نسخہ ہے، زبان کو کنٹرول کریں۔ اور اگر کوئی چاہتا ہے کہ جی محلے میں، پڑوس میں، یہ پڑوس والے جو اختلافات ہیں، جو جنگ جھگڑے ہیں، یہ ختم ہو جائیں، بس زبان کو کنٹرول کریں۔ علاقے میں امن و امان آ جائیں تو زبان کو کنٹرول کریں۔ دوستوں کے درمیان اختلافات ہیں تو زبان کو کنٹرول کریں۔ یقیناً تمام برائیوں کی جڑ جو ہے نا یہی زبان ہے، اگر یہ کنٹرول میں ہوگی تو انشاءاللہ خیر ہی خیر ہوگا، عافیت ہی عافیت ہوگی، اور اگر یہ کنٹرول سے باہر ہو گئی تو شر ہی شر، مصیبت ہی مصیبت، جھگڑے ہی جھگڑے، فساد ہی فساد۔ تو اس لیے خدا را نوجوان نسل سے کہہ رہا ہوں کہ اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھیں۔ اور یقیناً آپ کہو گے کہ جی ہم تو زبان سے کچھ نہیں کہہ رہے، لیکن زبان سے تو کچھ نہیں کہہ رہے، لیکن یہ سوشل میڈیا جو ہے نا یہ آپ کی زبان ہے، اس پر آپ جو پکتے ہو نا، جو جس انداز میں آپ اس میں مصروف رہتے ہو، جس انداز میں آپ برائیاں کرتے ہو، تو خدا را ان چیزوں سے دور رہیں، اچھے الفاظ استعمال کریں، اچھے الفاظ کی پوسٹ وغیرہ دیں تاکہ کوئی اس سے کچھ نہ کچھ عبرت حاصل کرے۔ اگر 100 میں سے ایک بندے نے بھی اس سے کچھ نصیحت حاصل کر لی تو آپ کا فائدہ ہوگا، بجائے گالی گلم گلوچ وغیرہ برائیاں اور بیکار الفاظ اور فحاشی الفاظ اور اسی طرح بیہودہ الفاظ، اس سے پرہیز کریں، یقین جانے معاشرہ خود سدھر جائے۔ تو اللہ کریم نے فرمایا کہ جو بھی چاہتا ہے کہ جی امن و امان ہو جائے، کنٹرول ہو جائے اور زندگی میں سکون آ جائے، جھگڑے ختم ہو جائے، اختلافات ختم ہو جائے، اور اسی طرح یہ پریشانیاں ختم ہو جائیں، یہ مصیبتیں ختم ہو جائیں، تو اللہ کریم نے فرمایا ایک ہی کام کرنا ہے کہ زبان کو قابو کرنا ہے۔ جب زبان کو قابو کرو گے، اب اگر آپ کہو کہ جی چلو جی میں زبان قابو کر لی لیکن میرے اعمال، تو اللہ نے کہا اعمال کی فکر چھوڑ دو، یصلح لکم اعمالکم، میں اللہ کریم تمہارے اعمال کی اصلاح کروں گا۔ اور جی وہ جو میں نے پچھلا اللہ فرما رہے وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، وہ بھی میں معاف کر دوں گا۔ اور یقیناً جب زبان کنٹرول ہو گئی نا تو اعمال درست ہو جائیں گے، اور جب اعمال درست ہو گئے تو لازمی بات ہے گناہوں کو بھی اللہ معاف کر دے گا۔ جب یہ گناہوں والی نحوست ختم ہو جائے نا، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، تو اللہ کی تابعداری کا جو مادہ ہے نا وہ پیدا ہو جائے گا، وہ زندہ ہو جائے گا۔ اور تو اللہ کی تابعداری جب آ جائے نا انسان میں تو از خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری بھی آ جاتی ہے، اور یقیناً جب اللہ اور رسول کی تابعداری آ گئی تو فقد فاز فوزا عظیما، بس آپ کامیاب ہو گئے، کامیاب ہو گئے۔ دیکھیے جی ایک ہی زبان ہے نا، اللہ نے کہا اسے کنٹرول کر لو، جب یہ کنٹرول ہو گئی اعمال کو میں درست کر لوں گا، گناہوں کو میں معاف کر لوں گا۔ جب زبان کنٹرول، اعمال درست، جب اعمال درست ہو گئے گناہ معاف ہو گئے، جب گناہ معاف ہو گئے گناہ کی نحوست ختم ہو گئی تو یقیناً اللہ کی تابعداری والا جذبہ جو ہے نا وہ بیدار ہو جائے گا، آپ کے اندر اللہ کی تابعداری آ جائے گی۔ جب اللہ کی تابعداری آ جائے تو از خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری والا جذبہ بھی پیدا ہوگا۔ جب یہ دونوں تابعداری آپ میں آ گئے، اللہ نے آخر میں فرمایا فقد فاز فوزا عظیما، آپ کامیاب ہو گئے، بہت بڑی کامیابی کے ساتھ، بہت بڑی کامیابی کے ساتھ۔ اللہ کریم ہم سب کو یہ کامیابی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔